الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ آج چوتھے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں حکم دیا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرو، تب تم کامل نیکی کو پہنچو گے۔ یعنی مکمل نیکی چاہتے ہو تو عمدہ چیز اللہ کے نام پہ دیا کرو، گھٹیا چیزیں اللہ کے نام پہ نہ دیا کرو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ہر صحابی نے اپنی پسند کی جو چیز تھی وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی۔ پھر یہودیوں نے یہ کہا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسی لیے ہم نہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں نہ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے بتایا کہ تورات تو بہت بعد میں اتری ہے، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی تو انہوں نے منت مان لی تھی کہ اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو میں پسندیدہ گوشت، اونٹ کا جو گوشت مجھے بہت پسند ہے وہ میں چھوڑ دوں گا۔ تو منت مانی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو رات تو بہت بعد میں اتری ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا ہے، ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں، جس طرح مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر جس پتھر نے لفٹ کا کام کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے، وہ آپ کو اوپر لے جاتا، جب آپ چاہتے نیچے تو نیچے لے آتا، جب آپ چاہتے بھی آگے جانا ہے تو آگے لے جاتا۔ آج بھی اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی یہ ہے کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ دیکھ لیں وہاں قلبی سکون ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہاں جتنی پولیس والے یا فوج والے نظر آئیں گے کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، یہ حدود حرم کا احترام کرتے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں، اور وہاں کوئی افراتفری نہیں، اور اس حد تک امن دیا گیا کہ اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی وہاں مل جائے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں وہ جگہ ہم نے امن والی بنا دی۔ اس لیے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اپنی رہائش سے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا اور وہاں سے واپسی کا کرایہ موجود ہو، اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو، اور اتنے دنوں ہی کا سامان اپنے گھر والوں کے لیے دے کے جائے، تب جا کے حج فرض ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو چلے جاؤ حج پر اور گھر والے ایسے ہی بیٹھے رہے، وہ لوگوں سے مانگتے رہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے بے شک بڑی سے بڑی عبادت بھی ہو، پہلے اپنے گھر والوں کا انتظام کرو پھر جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا۔ اس لیے جب حج فرض ہو تو بہت جلد اسے ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑھاپے میں جا کے حج کریں گے، اور حج جوانی ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنا تمہارے بس میں ہے اتنی کوشش کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور سب کو حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن مجید کو۔ جب تم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی کہ تمہارے اندر پھر فرقہ واریت نہیں آئے گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور بتایا کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے،
اور آپس میں لڑتے تھے، اللہ نے اس قرآن اور کلمے کی برکت سے تمہیں جہنم سے بھی بچایا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی ایک جماعت ایسی ہو جو تبلیغ کرے۔ یہاں تو اللہ نے خواہش کا اظہار فرمایا، اور اگلے رکوع میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ سب سے بہترین امت ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیسا فائدہ؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں یہ بات سمجھائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم ہی یہ کام کرتے ہیں، ہم سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سفید چہرے کن کے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماع، کہ جو میری سنت پر اور میرے صحابہ کی جماعت کی تعلیمات پر عمل کرے گا ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو بدعت کرنے والا ہوگا یا معتزلی ہوگا یعنی اسلام سے ہٹنے والا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ مومنوں سے دوستی کیا کرو، کافروں سے دوستی نہ کیا کرو۔ اب دوستی کا مطلب کہ دل میں کافر کی محبت آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے خیر خواہی کرنا، کسی وقت اس کو ضرورت پڑ گئی ہماری، ہم اس کے کام آئیں اور اس سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اسے یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ عیسائی کو مسجد میں کام پہ کیوں لگائیں؟ بعض دفعہ بہت اچھا کاریگر ہوتا ہے تو وہ مسجد میں تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، اس میں اسلام نے منع نہیں کیا۔ بس صرف اسے اتنا سمجھایا جائے گا کہ مسجد میں داخل ہو تو پاک ہو کے آنا، ایسا نہ ہو کہ اتنا پاک ہو کے آئے، بس اس چیز کا خیال کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کافروں سے دوستی کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، تم ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہو وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، پھر بھی تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ اور منافقت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ عزو علیکم الاناملہ، اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ اوپر سے پیار محبت دکھائیں گے کہ تم ہمارے دوست ہو، تم مسلمان ہو، ہمیں مسلمان بڑے پسند ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر غصے کی وجہ سے انگلیاں چباتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کیوں مل گئی، مسلمانوں کو فتح کیوں مل گئی۔ اور آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ممالک کے لوگ بھی ایسے ہیں، وہ دوستیاں کرتے ہیں مسلمانوں سے اور ان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور یہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کافر میرا دوست ہے، بڑا جگری یار ہے میرا، لیکن وہ تمہاری ناکامی پر خوش ہوتے ہیں، کامیابی پر کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ منع کرتے ہیں، اور اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ لا تتخذوا بطانہ، بطانہ بطن سے ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں کہ پیٹ کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوتا ہے جس کو ہم جگری یار کہتے ہیں، اس طرح کی دوستی نہیں کرنی کافروں سے۔ اب جب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں تو ظاہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ کافر بے شک منافقین کی شکل میں بھی آئیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم دشمنوں کے وار سے بچنا چاہتے ہیں تو دو کام ہمیں کرنے ہوں گے، ایک تو صبر اور دوسرا تقوی، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ پھر غزوہ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور درمیان میں غزوہ بدر کا مختصر سا اللہ نے ذکر کیا کہ تم احد کے میدان میں نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا،
جیسے بدر کے میدان میں نے تمہاری مدد کی تھی کہ فرشتے اتار دیے تھے، اس طرح احد کے میدان میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور فرشتوں کو اتاروں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم جہاد پہ نکلو گے تو ہمت نہیں ہارنی، غم بھی نہیں کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم ایمان پہ قائم رہے تو غالب تم رہو گے، اونچے تم رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ ایمان پہ قائم رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر جب اچانک حملہ ہوا تھا، ایک پہلا حملہ تھا جس میں کافر بھاگ گئے، اب صحابہ جو پہاڑی پر بیٹھے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی یہاں سے اتر جائیں، بعض نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی نہیں بلائیں گے ہم یہیں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں سے بہت سارے اتر کے نیچے آ گئے۔ دشمن جب ادھر سے گزر رہے تھے تو نظر پڑی کہ پہاڑی پہ بندے تھوڑے سے ہیں، انہوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور صحابہ کا خیال بھی نہیں تھا کہ ادھر سے حملہ ہوگا، سب کے رخ ادھر تھے۔ اچانک جب پیچھے سے حملہ ہوا تو صحابہ آگے کو بھاگے، ظاہر ہے اچانک حملہ ہو تو بندہ اسی جگہ تھوڑی ٹھہرتا ہے، وہ آگے کو گئے۔ اس دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا، آپ کی پیشانی سے خون نکلا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ ایک گڑھے میں گر گئے، چھوٹا سا گڑھا تھا اس میں گر گئے، اور خبر یہ مشہور کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تاکہ ہمت ہار جائے صحابہ کرام۔ لیکن نبی علیہ السلام گڑھے سے نکلے، آپ نے ان کو آواز دی، آپ کی آواز آہستہ تھی، پھر حضرت کعب بن مالک نے آواز دی، ان کی آواز بہت اونچی تھی، تو پھر صحابہ سارے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے۔ ان حالات کو سامنے رکھ کے اللہ نے پھر یہ آیات اتاری کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی خدا نہیں ہے کہ جن پہ موت نہ آئے، پہلے رسول آتے رہے، ان پہ موت آئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ پر بھی موت آئے گی تو آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی شخص اس وجہ سے دین چھوڑے گا تو یاد رکھو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی کیا کہ جب میرے نبی نے وہاں بٹھایا تھا تو بغیر اجازت کے کیوں وہاں سے اترے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ تمہیں فتح مل گئی تھی، لیکن تم نے آپس میں اختلاف کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور زخمی تو سارے ہوئے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ جب بھی جہاد کے لیے نکلو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دشمن جتنا بڑا مرضی ہو، اللہ کہتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جب تم ہمت کر کے میدان میں اترو گے نا تو ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے۔ یہ جو کافر کہتے ہیں دہشت گرد دہشت گرد، دہشت گردی کیا مطلب ہے؟ بھی ہمارے دلوں میں تمہاری دہشت بیٹھی ہوئی ہے، خوف ڈر لگتا ہے ہمیں، اور یہ وہی اللہ کی مدد ہے کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے اٹھے گا تو اللہ کافروں کے دلوں میں دہشت بٹھا دے گا، رعب بٹھا دے گا۔ بعض منافقین بھی ساتھ تھے، زیادہ تر تو نہیں گئے تھے لیکن کچھ تھے، تو انہوں نے جب حالات دیکھے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہماری بات مانی ہوتی کہ مدینہ میں ہی رہتے، لڑنے نہ آتے تو شہید نہ ہوتے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کافروں والی سوچ نہیں رکھنی، یہ جو منافق ہیں اصل میں تو کافر ہے یہ، تو یہ جو سوچ رکھتے ہیں نا ایسی سوچ تم نے نہیں رکھنی، بلکہ تم نے سوچ کیا رکھنی ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر میں بیٹھے رہو اس نیت سے کہ میں مروں نہیں، اور تمہاری موت اللہ نے جس وقت لکھی، جس جگہ لکھی، اللہ ایسا تمہیں کام ڈال دے گا کہ تم خود چل کے وہاں جاؤ گے اور وہاں موت آ جائے گی، تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر وہ صحابہ جو پہاڑی سے اتر آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے، ہونا بھی چاہیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کی سفارش کر رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں،
جب کسی سے کام لینا ہو تو اس کی تعریف کرتے ہیں نا. سورہ فاتحہ میں بھی سکھایا گیا تھا نا، پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر اپنی دعا مانگو. تو یہاں اللہ بھی وہی طریقہ اپنا رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے نرم دل ہیں. آگے میں نے سفارش کرنی ہے تو وہ سفارش کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہ ٹھہرتا، لہٰذا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں. اللہ کے نبی نے کہا میں نے معاف کر دیا. اللہ کہتے نہیں، یوں نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے. ایک ہے کہ میں نے کہا میں نے معاف کر دیا. اللہ کہتے نہیں، آپ یوں بھی کہیں اے اللہ میں نے معاف کر دیا، تو بھی انہیں معاف کر دے. یہ استغفار ہے. اللہ کے نبی نے وہ بھی کر دیا. اب اللہ نے فرمایا ایک سفارش اور رہ گئی ہے کہ جب کبھی مشورہ کرنا ہو تو انہیں مشورے میں ضرور شریک کرنا. کہیں ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ نبی نے ہمیں مشورے میں نہیں بلایا، ہو سکتا ہے نبی نے دل سے ہمیں معاف نہ کیا ہو. اس لیے جب بھی مشورے کی باری آئے ان کو بلانا ہے. اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ایک مشورے میں ایک امیر بن جاتا ہے، باقی مامور ہیں، سب اپنی اپنی رائے دیں جو اسے پسند ہو. اب امیر کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کر دے. تو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ، جب فیصلہ کر لیا کہ یوں کرنا ہے، اس کے بعد اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس فیصلے پر عمل کرو اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. بدر کے میدان میں جب مال غنیمت جمع ہوا تو ایک چادر جو تھی وہ لسٹ میں تو لکھی آ گئی جو مال جمع ہوا. اگلے دن جب مال تقسیم ہونے لگا تو وہ چادر نہ ملی. تو کسی نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے لے لی ہو. تو اس پر اللہ نے آیت اتاری ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. کیونکہ جو انسان خیانت کرے گا، جس چیز میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن اپنے سر پہ اٹھا کے وہ چیز آئے گا سب کے سامنے. آج دنیا میں تو چھپا لیں گے، وہاں سب کو پتہ چلے گا کہ اس نے فلاں چیز میں خیانت کی تھی، اور وہ چیزیں سر پہ اٹھا کے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو تمہارا نبی بنا کر بھیجا. یہ اللہ کا احسان ہے. تو ہمیں اس احسان پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنایا، اپنا محبوب بطور نبی ہمیں دیا. تو بہت بڑا احسان کیا ہم پہ. تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبیوں نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کر دے. اللہ فرمایا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں. جب دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی. یہ سارے حالات پیش آئیں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے اللہ نے وہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت یعنی ناظرہ حفظ پڑھنا جو مدرسوں میں ہوتا ہے، یہ بھی نبی والا کام ہے. کوئی اگر ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے تو نبی والا کام کر رہا ہے. اگر کوئی حفظ کرا رہا ہے تو نبی والا کام کر رہا ہے. اور قرآن کریم کی تعلیم، ایک ہے تلاوت، ایک ہے تعلیم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے یہ بتانا بھی نبی والا کام. پھر تزکیہ نفس، دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت کو دل میں ڈالنا، اس کی پریکٹس اور کوشش کرنا، یہ بھی نبی والا کام ہے. اور سنت بتانا کہ سنت طریقہ کیا ہے، یہ بھی نبی والا کام ہے. یہ 4 کام ہیں نبی کے. اب غزوہ احد میں جب صحابہ 70 شہید ہوئے، اللہ نے ان کو عزت دی، جنت میں بھیج دیا. سبز رنگ کے پرندے، ان کے اندر اللہ نے ان شہیدوں کی روح ڈال دی اور اپنے عرش کے نیچے ان کے گھونسلے بنا دیے. اب وہ پرندے وہاں سے نکلتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، وہاں کی نعمتیں کھاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں اپنے ان پنجروں میں. تو شہیدوں نے کہا کہ اتنی ہمیں عزت ملی، اتنا سکون ملا اور اتنی نعمتیں ملی، کاش کوئی بتا دے ہمارے بھائیوں کو جو رو رہے ہوں گے کہ فلاں فلاں شہید ہو گیا، ان کو حوصلہ ہو جائے.
تو اللہ نے فرمایا کوئی کیوں بتائے گا، ہم خود بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں، فرحین ما آتاہم اللہ، وہ خوش ہیں اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ کے فضل پر، اور وہ خوش ہیں ان کے بارے میں بھی جو ابھی دنیا میں موجود ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ بھی شہید ہو کے ہمارے ساتھ مل جائیں گے، تو وہ اب خود بھی خوش ہیں اور اپنے دوستوں کے بارے میں بھی خوش ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ پرسوں بھی یہ بات گزری تھی دوسرے پارے میں کہ مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ سوچنا بھی نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب کافر جب وہاں سے بھاگے تو وہاں سے کوئی 8-10 میل دور ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں پہنچ کر کافر ٹھہرے تو آپس میں کہنے لگے کہ سارے مسلمان تو زخمی تھے تو ہم خامخواہ بھاگ کے آگے، ہمیں چاہیے تھا ایک زوردار حملہ کرتے تاکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ یہ اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، اندر سے ڈر رہے تھے۔ وہاں سے ایک آدمی جو مدینہ آ رہا تھا اسے پیسے دیے اور اسے کہا جا کے مسلمانوں کو بتاؤ کہ مکہ والے تازہ دم ہو کے پھر آ رہے ہیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ ابھی وہ وہاں سے چلا بھی نہیں، اللہ نے جبریل کے ذریعے محبوب کو پہلے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا چلو بھائی کون کون تیار ہے؟ زخمی ہونے کے باوجود 200 صحابہ تیار ہوئے۔ اب یہ نکلنے والے تھے، وہ آدمی پہنچ گیا، اس نے آ کے ان کو ڈرایا۔ اللہ کہتے ہیں الذین قال لهم الناس، ان صحابہ کو لوگ کہتے ہیں، ان الناس، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، یعنی مکہ والے پھر تازہ دم ہو کے جمع ہو کے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں نہ ڈراؤ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا مالک ہے، 2.5 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو خوش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں 15-20 ہزار دے کے تنخواہ دیا، 2 لاکھ بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ خیر نہیں ہے تمہارے لیے، بل ہوا شر لہم، زکوٰۃ کا پیسہ روکنا تمہارے لیے برا ہے۔ اور وہ کیسے برا ہے؟ حدیث میں وضاحت ہے اس کی کہ جو زکوٰۃ کے پیسے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا نقصان ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں کہ اس کا وہ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہوگا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی کہ جب قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ بارشیں روک دیتا ہے۔ ہماری قوم عشر نہیں دے رہی، یہ کسان پھر روتے ہیں جی بارشیں نہیں ہو رہی، اور جب فصل تیار ہوتی ہے پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے عملوں پہ توجہ نہیں کرتے کہ جب ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے اور فصلوں کا عشر نہیں دے رہے تو پھر یہ اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ ایک یہودی اس نے یہ جملہ کہا حضرت صدیق اکبر کے سامنے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کے نام پہ قرضہ دے؟ مطلب یہ جو میرے نام پہ خرچ کرے گا وہ گویا مجھے قرضہ دے رہا ہے، اور جیسے قرضہ واپس ہوتا ہے میں تو کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا۔ تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو ایک یہودی نے کہہ دیا صدیق اکبر کے سامنے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں۔ آپ نے اس کو تھپڑ مارا زور سے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا یہودی، انہوں نے کہا جی آپ کے صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بلائے گئے، پوچھا کیوں مارا؟ آپ ہمارے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہودی مکر گیا، کہتا ہے میں نے کہا ہی نہیں، آپ کے صدیق جھوٹ بولتے ہیں، کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ۔ اسے پتا تھا وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو گواہ تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ نے آیت اتار دی کہ میں گواہی دے رہا ہوں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے اس آدمی کی بات سن لی جس نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔
اللہ نے صفائی دی، گواہی دی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے نرم دل وہ صدیق اکبر ہیں، بہت نرم ہے۔ لیکن جہاں معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے وہاں نرمی نہیں دکھانی، وہاں کائنات کا نرم ترین انسان بھی اس کو تھپڑ مار رہا ہے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ رب کی گستاخی کرتا ہے۔ تو نرم مزاج والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے معاملات میں نرم رہیں، لیکن جہاں مسئلہ دین کا آ جائے وہاں نرمی نہیں دکھانی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر موت آئے گی، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ الفاظ پہ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا، فرمایا جسے ہم نے بچا لیا۔ یہ نہیں کہا جو جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا جسے ہم نے جنت میں داخل کر دیا یہ کامیاب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ کوئی جہنم سے بچ سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال پہ تکبر نہیں کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، نہ، اس پہ ناز نہیں کرنا۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو ذرا ذرا سی بات میں پکڑ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بنانے والا اللہ، رات اور دن کا اختلاف، یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہے کہ کبھی راتیں بڑھی کبھی دن بڑھے، اس کا معنی بھی اختلاف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا آگے پیچھے آنا کہ ابھی رات چلی گئی دن آ گیا، پھر دن چلا جائے گا رات آ جائے گی، یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ فرمایا عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھئی اپنے کام کرتے رہو ہاتھوں سے لیکن زبان سے ذکر کرتے رہو۔ تو اللہ کہتے ہیں عقل مند وہی ہیں جو ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے جہنم میں بھیج دیا وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گیا، لیکن ہمارے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی آواز پہ لبیک کہا، ایمان لائے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا تو اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سب کام کریں گے جن کا ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا ہے، اور ہم قیامت کے دن ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ اس صورت کی آخری آیت بظاہر بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں اللہ نے 4 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام ایمان والو، اصبروا، صبر سے کام لینا، وصابروا، میدان جنگ میں جانا پڑے تو ثابت قدم رہنا، اور صابروا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ٹائم ہوتا نہیں کیا نماز کا، یہ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو صابروا کہتے ہیں، اس کو رباط کہتے ہیں۔ ثابت قدم رہنا، اور پھر رباط پہرا دینا۔ یہ جو ہماری رینجرز ہے جو بارڈر پہ ہے اور پہرا دے رہی ہے، یہ رباط والے لوگ ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ مسجد کے گیٹ پہ کوئی گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ پہرا دے رہا ہوتا ہے، اور دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ سارے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، میں اتنا محروم ہوں کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا، بلکہ جو پہرا دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کا ثواب جمع کر کے اس کو دیا جائے گا۔ آگے سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان فرمائے کہ بچہ ہو یا بچی ہو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، اور پھر جو گارڈین بنتے ہیں، متولی بنتے ہیں، ان کو سمجھایا گیا کہ یتیم بچوں کے مال کو تم نے استعمال نہیں کرنا، اگر مالدار ہو اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور اگر غریب ہو
تو اس کے پیسے میں سے صرف اتنے پیسے لو جتنے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، زیادہ نہیں، اور جب وہ جوان اور سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کے پیسے اس کے حوالے کر دو۔ اور لیکن اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیم کا امتحان بھی لو پہلے۔ یعنی بعض بچے جوان ہو جاتے ہیں، 20 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن انہیں خرید و فروخت کا نہیں پتہ ہوتا اور انہیں پیسے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کو 500 کا نوٹ دے کے بھیجا ہے، چیز 50 روپے کی لایا، 450 وہیں چھوڑایا، واپس آ گیا۔ تو اس لیے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کے امتحان لیتے رہو کہ سمجھدار ہو گیا کہ نہیں، پیسے کتنے لینے کتنے دینے سمجھ آ گئی، اس کو پیسے کی اہمیت کا پتہ چل گیا، اب پیسے اس کے حوالے کرو اور ساتھ 2 گواہ بھی بنا لو۔ کیوں؟ کل کو یہ پیسے ختم کر کے ہو سکتا ہے کہ میرے چاچے نے سارے پیسے میرے کھا لیے، مجھے نہیں دیے۔ جب گواہ ہوں گے تو پھر یہ پھڈا نہیں پڑے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر عورت کمائی کرتی ہے تو عورت کی کمائی اس کی اپنی ہے، خاوند قبضہ نہیں کر سکتا اس پہ، اور مرد جو کماتا ہے وہ مرد کی کمائی ہے۔ بیوی اپنی خوشی سے اپنی کمائی میں سے اپنے شوہر کو دے رہی ہے، خوشی سے دے سکتی ہے، لیکن زبردستی کوئی نہیں اسے لے سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو بعض ایسے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید میرا حصہ نکلتا ہو، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ حصہ نہیں نکلتا اس کا تو اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پیار سے سمجھانا ہے کہ اگر شریعت آپ کا حصہ بناتی تو ہم ضرور دیتے، لیکن بنتا نہیں آپ کا، اور پھر اپنے ساتھ کھانا کھلا کے پھر انہیں رخصت کرنا۔ اور ایک چیز اور اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یتیم بچوں کا جو آپ نے خیال کرنا ہے اس میں صرف یہ سوچ لو کہ آج اگر میں مر جاؤں اور میرے بچے اس طرح کے ہوں جس طرح یہ ہیں تو میں کیا چاہتا ہوں میرے بعد لوگ کیسا سلوک کریں، جیسا میں اپنے بچوں کے بارے میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، میں خود بھی یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں سورہ نساء کے وراثت کے سارے حصے بیان کر دیے کہ کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ پڑھ کر مفتی نہ بن جانا۔ بعض لوگ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے اتنا حصہ ملے گا۔ وراثت تقسیم کرنے میں بہت احتیاط ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک ایک منٹ کے وقفے سے مسئلہ بدل جاتا۔ کیسے؟ باپ بیٹا گاڑی میں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا موقع پر، باپ کو ہسپتال لے کے آئے، 4-5 منٹ کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب وراثت تو تقسیم کرنی ہے نا، اب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے بیٹے کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ کتنا ہے، اس کی اگر شادی شدہ ہے اس کی بیوہ کو پیسہ ملے گا، اولاد ہے ان کو بھی ملے گا۔ باپ چونکہ اس وقت زندہ تھا جب وہ فوت ہوا تو 1/6 حصہ باپ کا ہی بنے گا۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اب جب باپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اب اس کے بچے آ جائیں گے کہ ہمارے باپ کا حصہ بھی دو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ باپ یعنی بچہ اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا، اب اس کا حصہ نہیں بنتا، اب اس کی اولاد حصہ نہیں مانگ سکتی۔ تو ایک ایک منٹ کی وقفے سے بھی مسئلے بدل جاتے ہیں۔ پھر یہاں تک حکم ہے کہ بیوہ کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو وراثت تقسیم کرتے وقت یہ دیکھیں گے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اندازہ لگائیں گے۔ ایک دفعہ یہ حساب کریں گے کہ بیٹا ہو تو اس کو کتنا ملے گا، دوبارہ حساب لگائیں گے کہ اگر بیٹی ہوگی تو اسے کتنا ملے گا۔ دونوں میں سے جس کا حصہ زیادہ بنتا ہوگا اتنے پیسے نکال کے سائڈ پہ کر دیں گے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس حساب سے اس کو پیسے دے دیے جائیں گے، یعنی اس کا حصہ الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک شریعت کہتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو 20 سال گزر جاتے ہیں باپ کو فوت ہوئے، وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، لوگ شریعت کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ سمجھدار ہو، دیندار ہو، وہ کہہ دے کہ بھائیو سارے بیٹھ جاؤ وراثت تقسیم کر لو، تو کوئی نہ کوئی بوڑھی بول پڑتی ہے تمہارے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا تمہیں وراثت کی پڑی ہے۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ کفن میلا کیسے ہوگا؟ کوئی ضروری ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ
دفنانے کے بعد پہلا کام وراثت کی تقسیم ہے، اور ہمارے ہاں سارے کام ہوں گے، سب سے اخیر میں جا کے وراثت کی باتیں کریں گے۔ اور بعض دفعہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ سارے کاروبار پہ قبضہ کر کے خود استعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو وہ 10 سال 15 سال پہلے کا حساب لگا کے اب بہن بھائیوں کو حصہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جھگڑتے ہیں کہ بھئی اس وقت اس کا ریٹ یہ تھا، اب یہ ریٹ ہے، تو اب کے حساب سے کرنا، پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وراثت کے لیے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً کسی مفتی کے پاس جا کے اس سے فتویٰ لکھوا کر پھر اس کے حصے تقسیم کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرے اور 4 گواہ بھی مل جائیں، تو یہ پہلے کا حکم ہے، اب یہ حکم نہیں ہے، لیکن آیت موجود ہے کہ عورت نے بدکاری کی، پکڑی گئی، 4 گواہ مل گئے، اللہ کہتے ہیں کہ اسے گھر میں قید کر دو، یہ باہر نہیں نکل سکتی، ایک کمرے بند کر دو اسے، یا تو مر جائے گی اور یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورہ نور نازل فرمائی، وہاں وہ مسئلہ پھر سارا تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب موت کا وقت آ گیا اس وقت اگر توبہ کرو گے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب ایمان لاتا ہے جب تجھے موت نظر آ رہی ہے، سامنے موت کے آثار نظر آ جائیں اور بندہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کافر کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت ایمان قابل قبول نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں حکم دیا، یعنی مردوں کو سفارش کی عورتوں کی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، خوشگوار زندگی گزارو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی کوئی ادا پسند نہ آئے، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، لیکن تم برداشت کرو، ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے اور خیر رکھی ہوئی ہو، ایک خامی ہوگی لیکن اللہ نے اس خامی کے بدلے میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوگی، تو اس لیے اس کی خامی کو برداشت کرو اور اس کی خوبی کو دیکھو۔ علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے رشتہ کر دیا جیسے پہلے ہوتا تھا، کون دیکھتا تھا، بلکہ سسر بھی نہیں دیکھتا تھا، بس لوگوں نے کہہ دیا، بڑے حضرات بیٹھ جاتے تھے، ہاں بھی تیری بیٹی تیرا بیٹا، چلو رشتہ کر دیا ہم نے، بڑے طے کر دیتے تھے۔ اب وہ جب دلہن آئی، اب لڑکے نے دیکھا یہ تو سانولے رنگ کی ہے، پڑھی ہوئی بھی زیادہ نہیں ہے، اب اسے یہ خامیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تو برداشت کر، اللہ نے خیر رکھی ہوگی۔ اب وہ خیر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو تمہیں شکل سے اچھی نہیں لگ رہی، رب نے اس سے تمہیں ایسا بیٹا دینا ہو جو عالم حافظ بنے اور تمہاری جنت کا ذریعہ بنے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ بچپن میں فوت ہو جائے، تو جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑے کے جنت میں لے جائیں گے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 آیتیں اس پارے کی آخری اور 5ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ سارے رشتے بیان ہوں گے جن عورتوں سے مرد نکاح نہیں کر سکتا، یعنی جو محرم ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔